سکتی ہے۔ لإيلاف قریش، قریش کے میل جول اور انسیت کی وجہ سے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی بات شروع کرتا ہے قریش کے ایک خاص نظام سے، ایلاف۔ اب ایلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایلاف کا مطلب لگاتار عادت، سیکیورٹی، سکون کے ساتھ رہنا، یا کوئی ایسی چیز جو مسلسل مل رہی ہو۔ یعنی قریش کوئی ٹیمپریری امن میں نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگی ایک اسٹیبلشڈ سسٹم کے تحت چل رہی تھی۔ عرب کے باقی قبائل ہمیشہ خوف میں رہتے تھے، ہر سفر میں جان کا رسک رہتا تھا، بھوک اور فقر عام تھا، لیکن قریش ان کے لیے امن روٹین بن چکا تھا۔ تو یہ کوئی قبائلی طاقت کا نتیجہ تو تھا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا نظام تھا۔ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ان کے سردی اور گرمی کے سفروں کی وجہ سے۔ اللہ اب ڈیٹیل بیان کرتا ہے یہاں پر قریش کو امن کا فائدہ کیسے ملتا تھا۔ سردی میں یمن، گرمی میں شام۔ یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس تھے اس دور کے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے، نہ کوئی ان کے قافلے لوٹتا، نہ کوئی راستہ روکتا، اور نہ کوئی تعرض کرتا، اس لیے کہ پورا عرب جانتا تھا یہ کعبہ کے خادم ہیں۔ یعنی اللہ نے روزی کا نظام بھی دیا، پروٹیکشن کا امبریلا بھی دے دیا۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، قریش کا شہر غیر زرخیز تھا، اگر یہ سفر نہ ہوتا تو مکہ بھوک سے ختم ہو جاتا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یہاں قرآن کا اصل پوائنٹ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب اتنی رحمت دے دی گئی ہے تو پھر عبادت کا حق بھی بنتا ہے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا رب العالمین یا رب السماوات، بلکہ کہا اس گھر کے رب کی۔ یعنی جس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، جس گھر کی وجہ سے تم محفوظ ہو، جس گھر کی وجہ سے تمہارا بزنس چل رہا ہے، اس گھر کے رب کو بھول گئے۔ یہ آیت احسان یاد دلانے والی آیت ہے۔ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچایا اور خوف سے امن دیا۔ یہ آیت قرآن کی بہت گہری سمری ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں صرف دو ہوتی ہیں، پہلی کہ بھوک سے نجات مل جائے، دوسری کی خوف سے نجات مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس کھانا بھی ہے، امن بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں نہ تمہاری پلاننگ سے آئی ہیں، نہ تمہاری عقل سے آئی ہیں، نہ ہی تمہاری تجارت سے آئی ہیں، بلکہ اللہ کے نظام سے آئی ہیں۔ یہاں